میری کشمیری کافی کمزور ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں تک مجھ سے ہو سکے چلو انشاءاللہ بکر کوشش پڑھنے کی بکر کوشش پہ کی کات مگر معذرت چھُ یژھان کہ اگر میں کانٛہہ اور گئی کات کیازکہ مےٚ چھنہٕ کٲشُر تگان زیادٕ کینٛہہ بہٕ اوسُس عرض کران زمانہ کس طرف جا رہا ہے، ہم آئے دور کس چیز کی طرف جا رہے ہیں۔ شاید کہ میں دھیمی آواز میں اردو میں بات کروں تو آپ کو سمجھ آتے ہیں۔ میرے بزرگوں میری جواب میرے رب کا حکم ہے، فرماؤ پروردگار عالمین کہ من یطع اللہ تہمس جس اطاعت کر پروردگار اطاعت کا ہمس چکا ہوں۔ کس طریقے سے ہم اللہ کی اطاعت کر سکتے ہیں؟ اطاعت in the sense we must follow rules of Islam, we must follow the orders of Islam۔ اللہ نے جو کچھ ہمیں بتایا رب ذوالجلال یہ اس پر فرض کو ہمیں وہ فرض سمجھ کے ادا کرنا ہے۔ اللہ نے جو کچھ ہمیں عطا کیا یعنی رب کردگارن بنے یس مسلمان اس پت چو ساروی خود گوٹ فرض چو اس پر سچ نماز۔ اگر ہم 5 وقت کے نمازی ہیں، یہ نہیں کیا کہ مولوی صاحب صبح یہ مؤذن صاحب سدی آزان پاتی مولوی صاحب سے کرنائی 5 منٹ 5 ٹائم جماعت سان مسجد چھ آباد پات کی نفر سے کھڑا، یہ آباد نہیں ہوتی ہے مسجد، کیونکہ امام سب سے اور چھنا فرض نماز کیا امام سب سے اور چھنا جمعہ دو بہی بجواتوں ایک بجواتوں مسجد مسکین یہ حکم جو ایسا ہے شو امام صاحب خاطر تھی، شو مؤذن صاحب خاطر تھی، شو مقتدیان خاطر تھی، شو امیر خاطر تھی، شو غریب شو ملازم خاطر تھی، شو غیر ملازم خاطر تھی، ہر ایک کے لیے یکساں حکم ہے کہ آپ کو جب آدان ہو جائے اللہ کی طرف بلایا جائے، حی علی الصلاۃ کی ندا تمہارے کانوں میں جائے، جوانوں ہم کیسے پھر اللہ کے ذکر سے غافل ہیں؟ جب بلا دیا جائے مسجد سے کہ حی علی الصلاۃ آؤ تم اللہ کی طرف، کامیابی کی طرف، فلاح کی طرف، نماز کی طرف، میرے جوانوں میرے بزرگوں ہم کیسے پھر وہ آواز سن کے وہ ندا جب میرے کانوں سے ٹکرا جائے اس کے بعد اگر ہم اپنے کاروبار میں ملوث ہیں تم پاتے اگر ایسی باغت مضبوط تم پاتے اگر ایسے چونٹک بھرائی کرن تم پاتے اگر ایسے گلین پیٹ سے کھڑا آساں تو ہم کس درجے کے مسلمان تاریخ میں کس درجے کے مسلمانوں میں کاؤنٹ کیا جائے گا، کس مقام کے مسلمانوں میں کاؤنٹ کیا جائے گا؟ نہ یہ نہ ہونا چاہیے، ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ حی علی الصلاۃ کی آواز آئی ہمارا دل تڑپ جانا چاہیے کہ کسی نے تو آزاد دی ہے، کوئی تو ہے جس نے مجھے حق کی طرف بلایا ہے، کوئی تو ہے جس نے مجھے ذکر اللہ کی طرف بلایا ہے، کوئی تو ہے اس کا احسان ہے میری ذات پہ کہ شاید کہ میں اپنے کاروبار میں ڈوب کے اس کو بھول چکا تھا، شاید کہ ہمیں دوسری محفلوں میں جا کے اسے بھول چکا تھا، شاید کہ بوسس باغس منچونڈ والن میوس مشتی کو متعشد جمعہ، شاید کہ بوسس برائی کرن میوس مشتی کو متعشد جمعہ، شاید کہ بوسس بدل کاروبارس مز ملوث میوس مشتی کو متعشد جمعہ۔ نانا کستامت موزن آو تم دس بام تم پر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح والسا پر نماز والسا کامیابی چی یمن فقد فاز فوز عظیم۔ وہ ادھر ہے میرے بھائی تو یہ مجھ پہ احسان ہے۔ پھر میرے کان یہ آذان سن کے یہ آواز میرے کانوں سے ٹکرا جاتی ہے، اس کے بعد بھی میں اپنی محفل میں مشغول ہوں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا سیاتی زمان علی امتی، فرمایا مینس امت اس پہ وائد سو وقت مینس امت اس پہ وائد سو وقت یحبون الخمس وینسون الخمس، یہ من گژھان مشکل پانچ پانچن سۭتۍ کریں گے محبت۔ فرمو تم کم 5 چیز آسن یمن سے محبت کران، تم کم 5 چیز آسن یمن سے نفرت کران، یعنی یہ جنہیں بھول جائے گا۔ فرمایا یحبون الحیات وینسون الممات، یہ وہ لوگ ہوں گے جو زندگی سے پیار کریں گے جو موت کو بھول جائیں گے۔ ماسن تمہائی لوگ یمن یوں تو یاس پتا کہ میں ابھی زندہ ہوں، شاید چنہ میں ماروں گی، شاید میرے پاس میری روح قبض نہیں ہونی ہے، شاید موت کا فرشتہ میرے پاس نہیں ہوگا، وہاں ایکسیڈنٹ ہوا فلانا مر گیا، وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا فلانا مر گیا، وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا فلانا مر گیا، میں جو خیال شاید وہ سے ہمسی ماروں گا۔
شاید موت اسی کے لیے تھی. نانا میرے جوانوں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا یحبون الحیات، یم آسن تم لوگ یم زندگی سے پیار کرا، یم حیاتی سے پیار کرا، جنہیں زندہ رہنا ہی پیارا ہوگا، جنہیں موت کا کوئی تصور نہ ہوگا، وہ اپنے مرنے کو بھول چکے ہوں گے. تم راشنا پائی کہ ایستی کے سرور کا بس قبری مس جو ایستی واسم پگم آس ایسی صاحب جنتے وہ مکر اس میں من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا تھا. مصطفیٰ کے بارے میں تو نہ پوچھا جائے کہ بتا میرے آقا کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، کہیں ایسا میرے ساتھ تو نہیں ہونے والا ہے. فرمایا میرے نبی نے صحابہ سے فرمایا آؤ میں اور آگے نہ تمہیں بتا دوں کہ وہ لوگ کیسے ہوں گے. تمن کم آسان آسان تمن کیوں کردار آئس، ان کے اندر کیا کوالٹیز ہوں گی. فرمایا کیا ہوگا، فرمایا یحبون الحضور وینسون القبور. ہما سنتی مہلوک یم بڑن بڑن محلن سے کرن محبت تو ہما سنتی مہلوک یم پن قبری تھا یکسا کر یک طرف. یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو بڑے بڑے محلات سے پیار ہوگا، بڑے بڑے گھروں سے پیار ہوگا، بڑی بڑی عمارتوں سے پیار ہوگا. ایمان سوچن میرا ایک منزل ہے، یہ دو یکر بناون بدون منزل مستبدیل یم چھ منزل یکر گشتر منزل مستبدیل یم چھ منزل یکر کر گسن چور منزل مستبدیل. مگر مسائل نہ یاد ہی کہ میں نے کل مر بھی تو زیادہ ہے، میرے لیے میرا گھر قبر بھی تو ہے. میرے امام نے کیا کو فرمایا ارے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. یہ قبر میں چلا جاتا ہے، 4 لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں. میرے امام نے کہا ارے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھر. میرے نبی نے اور بھی تو آگے ارشاد فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے اور بھی تو آگے ارشاد فرمایا ہے. فرمایا یحبون المال وینسون الحساب. ماسک میں لوگ مال سے کرن محبت، یہ وہی لوگ ہوں گے جنہیں مال کے ساتھ محبت ہوگی، جنہیں اپنے مال کے ساتھ عشق ہوگا، جو مال کی محبت میں اتنے گرفتار ہو چکے ہوں گے. یہ مناسب پائی آذان کار گئی تو نماز کے پڑھ، یہ مناسب پائی فجر کا روز تو عشاء کا روز، یہ مناسب پائی سائن مسجد میں اثر کا ٹائم مسجد پڑھنا ہو. میری قوم کے جوانوں کو یہ عالم ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. آج ہم ہیں کل کوئی اور ہوگا، آج میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، کل ہماری جگہ کوئی اور ہوگا، کل کوئی اور مزے کی زندگی گزار رہا ہوگا. میں نے اور آپ نے قبروں کے اندر چلے جانا ہے، وہاں حساب ہوگا میرے بھائی. اس حساب کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا یحبون المال وینسون الحساب. یہ مناسب ہے کہ کماؤ نہیں ہو جمعی اور چھوڑا، اس کو بنانا ہی ہے صرف، اس کا کوئی حساب نہیں ہے. حالانکہ میرے رب نے کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کے بارے میں تمہیں حساب دینا ہے. تم نے بشیر حافی کی وہ بات نہ سنی جب حضرت بشیر حافی علیہ رحمہ کو کسی بادشاہ نے دعوت پہ بلایا، اصرار کیا، کہا نہیں آپ نے میرے گھر آنا ہے. دعوت پکائی گئی، تم گئی تھی مہنگار دعوت، مگر اس نے 3 شرائطیں رکھ لی، 2 شرائطیں رکھی. کہا میں جہاں بیٹھوں گا مجھے وہاں سے اٹھایا نہ جائے. میں دعوت تو قبول کر لوں لیکن جس جگہ تیرے گھر میں بیٹھوں مجھے یہ نہ کہا جائے کہ ادھر بیٹھیے، اور جو کھاؤں تو مجھے یہ نہ کہا جائے کہ یہ مت کھائیے یہ کھائیے، اور میں جو مانگوں تو مجھے وہ عطا کر دیا جائے. بزرگوں اتنی پیاری بات بتا کے اجازت چاہتا ہوں تم سے. بشیر حافی وہاں پہنچ گئے اس گھر کے اندر. جب دیکھا وقت کے بڑے بڑے بادشاہ دعوت میں بیٹھے ہیں، وقت کے بڑے بڑے رئیس لوگ دعوت میں بیٹھے ہیں، بڑے امیر و زوما لوگ اس دعوت میں بیٹھے ہیں. حضرت بشیر حافی آئے تو گلی میں بیٹھ گئے، دروازے سے اندر آتے ہی آ کے بیٹھ گئے گلی میں. اب وعدہ یہ ہو چکا تھا کہ میں جہاں بیٹھوں گا مجھے وہاں سے اٹھایا نہ جائے. لوگ حیران ہے، یہ وقت کا ولی ہے، یہ اللہ کا غوث قطب ابدال ہے، یہ گلی میں بیٹھ گیا اور باقی لوگ ادھر بیٹھے ہیں. لیکن لفظ کی پابندی تھی، کیا کر سکتے تھے. جب کھانے لگے لوگوں نے کباب کھائے، لوگوں نے نعمتیں کھائی، لوگوں نے باقی چیزیں کھائی. بشیر حافی نے اپنے جیب سے سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور کھا لیا. جب تیسری بات پہ بات پہنچی، سب کھا کے فارغ ہوئے. بشیر حافی نے اپنے جیب سے جو روٹی کا ٹکڑا نکال کے کھایا تھا اس کے بعد کہا آئیے آئیے اب میری تیسری شرط ہے صاحب دعوت کے ساتھ. فرمایا ہم پوری کرنے کو تیار ہیں، شکر ہے کہ آپ ہمارے گھر آئے، بھلے ہی آپ نے اپنے جیب سے روٹی نکال کے کھائی. کہا کیا شرط ہے آپ کی؟ کہا کیوں نہ یہاں آگ جلا دی جائے اور آگ جلا کے اس کے اوپر ایک توا رکھ دیا جائے. فرمایا ٹھیک ہے. آگ جلائی گئی، آگ پہ توا رکھا گیا. جب وہ پورا لال ہو گیا، آتش کدا ہو گیا، حضرت بشیر حافی اس کے اوپر کھڑے ہوئے، جلتی آگ کے اوپر ننگے پاؤں کھڑے ہوئے. کھڑے ہو کے کہا میں نے آج سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا ہے، اور واپس اتر گئے.
لوگ حیران ہو گئے. کہا بشیر حافظ یہ کیا سلسلہ ہے؟ کہا آؤ میں تمہیں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. کہا کیا سمجھانا چاہتے ہو؟ کہا میں نے روٹی سوکھی کھائی تھی, میں توے پہ کھڑا ہوا اور میں نے تمہیں بتا دیا, میں نے اپنی کھانے کا حساب دے دیا. تم نے بھی تو اللہ کی نعمتیں کھائی ہیں, اس توے پہ کھڑے ہو کے حساب دے دو, تم نے کیا کیا؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تم کہو کہ میں نے بھی تو اللہ کی نعمت کھائی تھی, میں نے سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا, میں جلتے ہوئے آگ کے توے پہ آیا اور آتش کدہ توے پہ ننگے پاؤں کھڑے ہو کے میں نے حساب دے دیا کہ میں نے آج سوکھی روٹی کھائی ہے. تم نے بھی تو اللہ کی نعمتیں کھائی ہیں, تم نے بھی تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے حصہ لیا ہے, تم بھی اس توے پہ کھڑے ہو کے حساب دے دو کہ تم نے کیا کیا کھایا ہے. لوگ کہنے لگے, اس اللہ کے ولی سے کہنے لگے ہمیں معاف کیجیے گا, تو اللہ کا ولی ہے, تو نے سوکھی روٹی کھائی, تجھے 1 سیکنڈ لگا حساب دینے میں, تو وہاں سے اتر آیا. ہم نے تو اللہ کی کئی نعمتیں کھائی ہیں اس دعوت میں, ہمیں ایک بندے کو آدھا گھنٹہ لگے گا نعمتوں کو گنوانے میں, ہم اتنا وقت اس توے پہ کیسے رہیں گے؟ حضرت بشیر حافظ نے کہا تو پھر یاد کر لیجئے, جب حشر میں زمین تانبے کی بنا دی جائے گی, جب سورج تمہارے سروں کے اوپر ہوگا, جب تم سے کہا جائے گا کہ آؤ ہمارا اپنا حساب دو, جب آج تم ایک توے کے اوپر, ایک توا جو آتش جہنم کے ہزارویں حصے سے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا, آج تم اس میں کھڑے ہو کے اپنے ایک وقت کے کھانے کا حساب نہیں دے سکتے ہو, تو تم مجھے بتاؤ نا, تمہاری پیدائش سے لے کے تمہاری موت آنے تک جو 60 سال کی زندگی گزاری, جو 70 سال کی زندگی گزاری, جو جوانی تم نے گزاری ہے, اس کے اندر جو اللہ کی نعمتیں تم نے کھائی ہیں, جو اللہ کی نافرمانیاں تم نے کی ہیں, جو دیگر معاملات تمہارے گزرے ہیں, تم اس تانبے کی زمین پہ کھڑے ہو کے کیسے حساب دے؟ تم کیسے بتا کے آؤ گے کہ میرے مولا ہم نے تیری یہ نعمتیں کھائی ہیں؟ تم مستقبل کی زمین پہ کیسے کھڑے ہو جاؤ گے جو آتش کدہ اتنی ہوگی کہ انسان کا پیر لگتے ہی اس کے اوپر سر سے پا تک جسم کا سارا گوشت پگھل جائے گا. مایا اس قدر کی آتش کدہ زمین بنا دی جائے گی, تم اس پہ کھڑے ہو کے 60 سال کا حساب کیسے؟ میرے نبی نے فرمایا یحبون المال وینسون الحساب, یہ وہ لوگ ہوں گے جو مال سے محبت کریں گے اور حساب کو بھول جائیں گے. کہا بات یہاں ختم ہوتی ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے, بات کہیں آگے جاتی ہے میرے جوانوں. کہا کیا؟ کہا یحبون الخلق وینسون الخالق, یہ وہ لوگ ہوں گے جو مخلوق سے محبت کریں گے, جنہیں مخلوق سے پیار ہوگا, خالق بنانے والا مخلوق کا یہ اسے بھول چکے ہوں گے, انہیں پتہ ہی نہیں وہ کون ہے, یہ بھول چکے ہوں گے. اذانیں ہو جائیں گی, یا اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے رہ جائیں گے, اذان ہو جائے گی, یا اپنے گھر کے اندر اپنی اہلیہ کے ساتھ, اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ چائے پیتے رہ جائیں گے, نانا بچوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, کوئی نہیں میں بعد میں بھی تو پڑھ لوں گا, ان کا یہ عالم ہوگا. یہ مخلوق کی محبت میں خالق کو بھول جائیں گے. میرے جوانوں, میرے بزرگوں, میرے مصطفیٰ کی بتائی ہوئی یہ چیزیں کیا میرے معاشرے کے اندر نہیں ہیں؟ ہمارے معاشرے میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں؟ ہمارے اندر یہ ساری